اور آج کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو اور شادی پہ آلات موسیقی نہ ہو تو اس کو شادی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ عجیب بات ہے کہ شادی کے موقع پہ اگر اسے کہا جائے کہ شادی پہ یہ ڈھول باجے، یہ آلات موسیقی یہ نہیں ہونے چاہیے، تو بندہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ برادری خفا ہوگی۔ یہی برادری قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قیامت کے دن جب اپنے بہن بھائی ماں باپ کام نہیں آئیں گے تو آپ کی برادری کام آئے گی؟ صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ پھر یہی برادری کی باتیں آپ کے لیے وبال بن جائیں گی، عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہی برادری کام نہیں آئے گی۔ جس برادری کے لیے ہم اپنے سر پہ بوجھ لا رہے ہیں، یہی برادری تو ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو پھر شادی کے موقع پہ ایسے آلات موسیقی لانا، اور عجیب بات ہے، میں لطفاً اور عبرتاً ایک بات کہوں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی اہم ہوتی ہیں دونوں چیزیں۔ ایک تو حقیقتاً اہم ہے اور دوسری کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نکاح اور دوسری ہوتی ہے موسیقی۔ نکاح پڑھانے کے لیے عالم دین کو بلایا جاتا ہے اور موسیقی کے لیے کسی میراثی کو بلایا جاتا ہے، لیکن ان کو جو اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے ان کا آپ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں، تقابل کریں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب نکاح پڑھایا جائے گا، مولوی صاحب تمہاری فیس کتنی تھی ہے؟ یا جو پوچھے گا نہیں تو زیادہ سے زیادہ 500 والا نوٹ دے گا، اور وہ بھی اس عالم دین پہ اس کا احسان ہوگا، نکاح پہ یا زیادہ سے زیادہ 1000 دے دے گا۔ اور دوسری طرف جو موسیقار انہوں نے منگائے ہوں گے 40 ہزار، 50 ہزار ان کو دیا جائے گا۔ جس نے نکاح کو حلال کیا اس کو 500، اور جو نکاح کے اندر نحوست ڈال رہے ہیں ان کو 50,000۔ پھر اس شادی کے اندر برکات ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں گھروں کے اندر اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا۔ تو نباہ کیسے ہوگا جب ابتدا حرام کام سے ہو رہی ہے؟ ابتدا حرام کام سے ہو رہی ہے تو اس کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ آج سے یہ بات یاد رکھیں، آج سے یہ جگہ، یہ وقت اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ جس بندے کی شادی پہ موسیقیاں اور آلات موسیقی یہ چیزیں زیادہ ہوں، انتظار کرو اس کی شادی کتنی چلتی ہے۔ انتظار کرو، اس کو نوٹ کرو کتنے مہینے تک اس کی شادی جاتی ہے۔ میں نے تو تجربہ کیا، میں تو یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، فوراً کہیں نہ کہیں ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک بندہ، اس نے شادی کی تھی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، شاید اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، بچپن میں تھے۔ تو اس نے اپنی شادی پہ یہ نٹوے وغیرہ منگوائے تھے، خسرے وغیرہ منگوائے تھے، یہ چیزیں۔ آج تک اس کی اولاد نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، نہ بیوی کی بیماری ہے نہ خاوند کی بیماری ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے۔ اگر میں اس طرح بتاتا جاؤں تو شاید مجھ سے لوگوں کے راز کھل جائیں گے، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے، وہ بھی بغیر نام کے، کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ بطور امین ہوتا ہے، لوگ مسئلے پوچھتے بھی ہیں، اپنے حال بتاتے بھی ہیں، راز کی باتیں بتاتے بھی ہیں، تو اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا۔ بہت سی باتیں ایسے بھی آپ کے سامنے ہوں گی، ورنہ آج کے بعد سے دیکھ لینا کہ جو اپنی شادی پہ آلات موسیقی اور یہ چیزیں زیادہ کرے تو اس کی شادی پہ دیکھ لینا کہ کتنی چلتی ہے اس کی شادی۔